Yeah. Watch out! Get out of your car! In your car! Watch out! We're just sitting with the sun. Watch out, everybody! Watch out! It's on there. Holy There we go. Yeah. Watch out! Get out of your car! In your car! Watch out! We're just sitting with the sun. Watch out, everybody! Watch out! It's on there. Holy السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر پڑھا کہ امریکہ بہادر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ واقعی کون ہے ایسا دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو ہرا سکے یا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکے یا رب ذوالجلال کے سامنے مقابلہ جو ہے کر سکے؟ ایسا دنیا میں کوئی نہ تو کوئی طاقت ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی قوت ہے، بلکہ وہ خدا وحدہ لا شریک، وہ جو ہے لا حول ولا قوت کا مالک ہے۔ نہ اس کی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قدرت ہے اس کے سامنے جو قدرت کو چیلنج کر سکے، جو قدرت کے سامنا کر سکے، جو قدرت کا مقابلہ کر سکے۔ رب ذوالجلال کی یہ کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پوری انسانیت کو، پورے عالم کو اپنی جو ہے عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جو ایمان والے، غیر ایمان والے لوگ ہیں یا کچھ ایمان والے لوگ بھی ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یا ہم جس طریقے سے بھی زندگی گزار لیں، کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ کائنات جس کی ہے، یہ سارا عالم کا جو نظام جس کے ہاتھ میں ہے، اسے تو کہنے کا ضرور حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے موقع سے ایسی چیزیں ہمارے سامنے لاتے رہتے ہیں، ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، ایسے حادثات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں جس کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے، جس کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ جیسے قدرتی چیزیں، قدرتی آفات، مصیبتیں، بلائیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں کہ انسان اس کے اوپر اس کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، ساری طاقتوں کے سامنے، اور ساری چیزیں، وسائل اس کے پاس ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی قدرت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے سامنے وہ بے بس نظر آتا ہے۔ جیسے بارشوں کا بے وقت ہونا، بے وقت بارش آ جائے تو پھر وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے موسمیات کی لائن سے جو ہے سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم جب ٹھیک ہے اپنے اعتبار سے، لیکن جب بہت زیادہ ہو جائے، مائنس ڈگری چلے جائے، اور مائنس میں بھی 10، 20، 30، 50 ایسے ہو جائے تو جو ہے برف ہی برف۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ برف ٹھیک ہے پڑتی ہے، لیکن وہ برف جب تک برف ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب برف تودے کی شکل میں اور جو ہے ہم ورشا کی شکل میں جو ہے گھروں کو ڈھانپ لے جائے، انسان جو ہے دکھنا جس کا انسان کی جو ہے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، انسان کے سامنے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، گاڑیاں جو ہے بے قابو ہو جائیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، ایسے کوئی کام انسان نہیں کر سکتا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ بھی ہے کہ جب برف آئی ہے تو پھر وہ برف جو ہے جب پگھلتی ہے، تو پھر وہ سیلاب کی شکل لے لیتی ہے۔ ایسا امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ برف جو اتنی زیادہ برف ہو گئی کہ گھروں کی چھتوں تک کو چھونے لگی، پھر جو ہے گاڑیاں بے قابو ہونے لگی، گاڑیاں آپس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی، کسی پر قابو نہیں ہے کہ وہ برف کی سے جو ہے وہ پھسلنے لگی، پھسلتے کہیں اسی سے اتھڑا رہی ہیں، کہیں اس سے ٹکرا رہی ہیں، کہیں اس سے ٹکرا رہی ہیں نا۔ اور اس کے بعد جو ہے آتا ہے جب وہ یوں دیکھا گیا ہے کہ وہ پانی جب وہ پانی کی شکل لیا تو پانی سیلاب کی شکل لینے لگا کہ اتنا زیادہ پانی ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے برف کو پھینکا تو جائے گا نہیں، کہیں نہ کہیں وہ پگھلے گا ہی۔ تو برف جب پگھلا تو اس نے بڑی پانی کی شکل لے لی، بہت زیادہ پانی جو ہے گلیوں میں، نالوں میں، اسی طریقے سڑکوں پر جو ہے دکھنے لگا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے موسم اللہ تعالیٰ کے ہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی،
اللہ تعالیٰ جب جیسا موسم جیسا جو انسانوں کے لیے بہتر سمجھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، بے وقت بارش نہیں ہوتی، موسم اپنے اپنے اعتبار سے چلتا ہے، اور سارے موسم اپنے اعتبار سے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے اس میں فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگ نافرمانی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکام کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، اور اس میں گناہوں میں ملوث ہونے لگتے ہیں، اور بہت زیادہ آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ بے وقت بارشیں بھی ہوں گی، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، اور ایسے ایسے عذاب آئیں گے جو کبھی انسان نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا، ہے نا؟ جیسے ابھی برف، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، لیکن ٹھنڈی کے موسم میں برف کی بارش ہونا، پھر برف کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ برف ہو جانا، گھروں کی چھتوں تک کا چھو جانا، پھر اس کا پگھلنا، یہ جو ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دوستو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والا اور سپر طاقت سمجھنے والا اور بڑی طاقت، دنیا کا سب سے بڑا بہادر اپنے آپ کو سمجھنے والا، سب سے بڑی طاقت والا کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن آج وہ دیکھو کیا ہوا، قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش فرمائی اور اس طریقے سے اتنی زیادہ برف ہوئی کہ ان برف کے سامنے وہ لوگ اپنی زندگی کے سارے کام ان کے مفلوج ہو گئے، کوئی کام وہ لوگ نہیں کر سکتے، گھروں میں جو ہے بند ہو کر کے رہ گئے، ہے نا؟ اور اسی طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی، یہ سب کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے دوستو یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اطاعت میں، چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اپنے آپ کو اسی اعتبار سے اطاعت میں، فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فقط والسلام علیکم۔